محمد یونس بٹ کی کتاب افراتفری سے ایک چھوٹا سا چٹکلا، حسینہ ایٹم بم۔ اسے شاید حسینہ ایٹم بم اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہیرو اس کے ساتھ ایک گانا فلما لے وہ پھر ہیرو کم اور ہیرو شیما زیادہ لگنے لگتا ہے۔ وہ فلم انڈسٹری کے قابل دید مقامات میں سے ایک ہے۔ بچپن ہی سے اس میں اداکارہ بننے کی صلاحیتیں تھیں، یعنی دن کا کام رات کو کرتی۔ 12 سال کی عمر میں ہی اس کی آواز اتنی بدل گئی کہ وہ نہ کہتی تو ہاں لگتا، البتہ ہاں کہتی نہ تھی، ہاں کرتی تھی۔ تعلق اس خاندان سے جہاں مائیں بیٹیوں کو اتنا چیک نہیں کرتی جتنا چیک سمجھتی ہیں۔ اس کی نانی کے دور میں ایک حکمران نے ان کے پشتوں کے پشتے لگا دیے تو انہوں نے ان کی پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس کی والدہ کی باتیں حکمت بھری ہوتی ہیں، یعنی ہر چند فکروں کے بعد معجونوں اور مربوں کا ذکر ہوتا ہے، البتہ یہ خود مربے کو مربے کہتی ہے۔ عمر کے بارے میں ان کے ہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی والدہ سے عمر پوچھو تو کہے گی 30 کے اوپر ہوں، اور واقعی وہ ٹھیک کہتی ہے، اس کی عمر 30 سے اوپر ہے، یعنی 70 سال۔ گھر میں حسینہ ایٹم بم کی اپنی والدہ کے ساتھ تصویر ہے، جب اس کی والدہ ابھی 10-12 سال کی بچی تھی۔ حسینہ ایٹم بم ڈبے کے دودھ پر پلی، جس کی اس کی وجہ والدہ یہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا بچی کے منہ میں جو کچھ ڈالو اس سے پہلے ابال لو، سو اسے فیڈر شروع کروا دیا۔ بچپن میں جب شام کو اسے ٹیوشن پڑھنے والا ٹیچر پوچھتا کہ 11 کے بعد کیا آتا ہے تو کہتی ماسٹر صاحب 11 کے بعد کوئی نہیں آتا، بے شک قسم دے لیں۔ سال میں چند مہینے شادی شدہ رہتی ہے۔ کہتی ہے میرے 3 بچے ہیں، ایک پہلے خاوند سے، ایک تیسرے سے اور ایک میرا اپنا ہے۔ پوچھو کہ جب تیسرا بچہ پیدا ہوا اس سے کافی عرصہ قبل تو تمہارا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ کہے گی وہ فوت ہوا تھا، میں تو فوت نہیں ہوئی تھی۔ جو بچی پہلے اسے ماں کہتی اب یہ اسے یوں ملتی ہے جیسے اس کی بہن ہو، جو اس نے اپنے رویے سے اس کی ماں بہن ایک کر دی ہے۔ کہتی ہے کہ پہلا خاوند اس قدر شکی تھا کہ میں نے مری کی پہاڑیوں پر بیٹھ کر اسے تصویر بھیجی اور لکھا میرا سارا دن مری کی پہاڑیوں پر تمہارے بغیر یوں تنہا گزرتا ہے، تو وہ مجھے محبت کا جواب محبت سے دیتا۔ اس نے آگے سے یہ لکھا تم تنہا تھی تو پھر یہ تصویر کس نے کھینچی۔ پہلے گھر ایسا تھا کہ اسے پہلو بدلنے کے لیے بھی خاوند کو اٹھانا پڑتا۔ جو گھر بڑا ہوتا گیا خاوند چھوٹا ہوتا گیا۔ بعد میں گھر اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے خاوند سے بات کرنے کے لیے بھی ٹیلی فون استعمال کرنا پڑتا۔ پھر ایک روز وہ اسٹوڈیو جاتے ہوئے نوکروں سے کہہ گئی کہ میری واپسی تک وہ تمام چیزیں جنہیں میں استعمال نہیں کرتی گھر سے نکال دینی چاہیے، اور اس کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسری شادی 2 دن ہی چلی۔ اس کی جاگیردار عاشق نے شادی سے اگلی صبح جب سویرے سویرے اٹھ کر اسے دیکھا کہ بغیر میک اپ کے سوئی ہوئی اٹھ کر اخبار پڑھ رہی تھی کہ اس نے سانس سمجھ کر گفتگو شروع کر دی، جو طلاق پر جا کے ختم ہوئی۔ اس نے خاوند کی زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے، ان میں سے ایک اس کے ماتھے پر بھی تھا۔ کہتی ہے کہ تیسرے خاوند سے پہلی لڑائی کی صلح اس مولوی نے کرائی جو ان کا نکاح پڑھانے آیا تھا۔ ایک بار خاوند نے لڑ کر قسم کھائی کہ مہینہ تمہیں منہ نہ دکھاؤں گا، بہت پریشان ہوئی۔ ایک فلم ساز نے تسلی دیتے ہوئے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، چٹکی بات بجاتے مہینہ گزر جائے گا۔ تو کہنے لگی اس لیے تو پریشان ہوں۔ کہتی میں کئی دن اس کے ساتھ باوفا رہتی، لیکن پھر بھی وہ شادی کی سالگرہ پر 5 منٹ کی خاموشی اختیار کرتا، چوتھی سالگرہ پر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔